الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی احادیث شریف میں ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، اور نماز ادا وہ شخص اس طریقے سے کر رہا تھا کہ اس نے رکوع اور سجدے کو مکمل نہیں کیا، اور اسی حالت میں اس نے اپنی نماز ختم کر دی۔ بہت ہی غور طلب ہمارے لیے یہ بات ہے کہ صحابی رسول نے اس بات پر قسم اٹھا دی۔ انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ ایسے شخص کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ کیسے شخص کی نماز؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے سوال کیا کہ آپ اس طرح سے کب سے نماز ادا کر رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں 40 سال سے اسی طرح سے نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ گویا تو نے 40 سال سے نماز ادا ہی نہیں کی، یعنی کہ اس نے نماز صحیح طریقے سے پڑھی ہی نہیں۔ تو یہاں پر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رکوع اور سجود کو مکمل نہیں کیا، گویا اس نے نماز مکمل نہیں کی۔ تو اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک بھوکا شخص ہو اور اس کو کھانے کے لیے ایک کھجور دے دی جائے، تو کیا اس کا پیٹ ایک کھجور سے بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا نا۔ تو ہم یہاں پر ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم نے اگر روزہ رکھا ہو اور روزے میں ہمیں افطار میں صرف ایک کھجور دے دی جائے اور سحر میں بھی ایک کھجور دے دی جائے، اور پھر ہم افطاری میں پھر وہی چیز کھا لیں، تو کیا ہمارا پیٹ بھر جائے گا؟ جس طرح سے کہ ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں لیکن ہمارا جو ہے وہ پیٹ نہیں بھرے گا، یعنی کہ بھوک جو ہے وہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوگی، وہ کفایت نہیں ہوگی ہمارے جسم کی۔ تو اسی طرح سے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز جو ہے وہ رکوع اور سجود کے بغیر مکمل نہیں ہوگی، وہ اسی طرح بخشش کے لیے پوری طرح کفایت نہیں کرے گا۔ تو آج ہم سب کو یہ غور کرنا ہے کہ کہیں ہم میں سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہا اپنے رکوع میں اور سجود میں۔ اور اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ رکوع اور سجود پوری طرح مکمل نہ ہونا کس کو کہتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہو یا کبھی خود سے نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ سے غلطی میں ایسا ہو رہا ہے تو آپ نے اس پہ کوشش کر کے اس چیز کو اوور کم کرنا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے، غلطی یہ ہے کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد ہم تھوڑا سپیس دیتے ہیں، وقفے کے ساتھ ہم نے سجدے میں جانا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ رکوع میں ہی ابھی ہوتے ہیں، پوری طرح اپنی کمر کو سیدھا بھی نہیں کرتے اور سیدھے ڈائریکٹ جو ہے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نہ تو وہ سجدہ کمپلیٹ ہوتا ہے، نہ وہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے، تو نماز جو ہے وہ اس بندے کی ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو سجدے کے دوران بھی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سجدہ فوراً سے زمین پہ دے مارا اور پھر اٹھ گئے، پھر سے جلدی سے اس کو بیٹھے، اور جو بیچ میں بالکل سٹریٹ کمر کر کے بیٹھنا ہوتا ہے وہ وقفہ ہم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمارا رکوع اور سجود جو ہے وہ نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو اسی رکوع اور سجود کی نامکمل کرنے کو ہی صحابی رسول نے اسی کی قسم اٹھائی ہے کہ جو شخص اس طرح سے نماز ادا کرے گا گویا اس نے اپنی ساری عمر ضائع کی، اور اگر وہ شخص اسی حالت میں مر جائے جس حالت میں وہ اس طرح سے نامکمل نماز ادا کر رہا ہے، تو گویا وہ دین اسلام پر جو ہے وہ نہیں مرے گا، یعنی اس کی وفات جو ہے وہ ایک ویسے ہوگی کہ جیسے وہ بندہ دین اسلام سے خارج ہو چکا ہو۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج ہم نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور ہم اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔